السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاسلام یعلو ولا یولا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قال نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام ولو طلبنا العزت بغیر الاسلام لاذلنا اللہ صدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم وخلفاء راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام پیارے دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کو جنت میں بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، کامیاب ہونے کے لیے پیدا فرمایا، عزت دینے کے لیے پیدا فرمایا، محبت دینے کے لیے پیدا فرمایا، اور اس کے لیے پے در پے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے کہ میرے ان بندوں بندیوں کو سمجھائیں کہ وہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا صرف کھانا پینا کمانا اور دنیا سے چلا جانا ہے؟ تو یہ تو جانور بھی کرتا ہے، جانور بھی نر مادہ بھائی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بھائی عظیم یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا یہیں کہیں پرس گر گیا ہے، تو زپ والا پرس تھا، تھیلی سی ہے، اور کسی ساتھی کے پاس ہے یا کسی کو ملی ہے تو مہربانی فرمائیے گا، بہت پریشان ہے بھائی۔ تو بھائی عظیم کی ایک پرس ہے تو اس میں ATM کارڈ وغیرہ جو ہے اور بھی چیزیں ہیں مزید، تو مہربانی فرمائیے گا۔ جس کو مل جائے بھائی وہ جلدی سے دے دے، کیونکہ ایک پچھلے دنوں واقعہ سنا کہ عراق کے ایک بزرگ تھے، ان کی کوئی پیسوں کی تھیلی لے کر دوڑ گیا، تو کوئی ایک فرلانگ پہ جا کے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے لا کر ان کا حضرت یہ آدمی آ گیا، آپ کے پیسے اس کے پاس ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا وہ تو میں نے پیسے اسی وقت معاف کر دیے تھے جب یہ لے کے بھاگا تھا۔ انہوں نے جی کیوں معاف کیے؟ ان کا جب سے میں نے سنا ہے کہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کا میدان اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اپنے ایک ایک امتی کا حساب اپنے سامنے نہ کروا لیں۔ تو مجھے خیال ہوا کہ میرا بھی یہ جو قصہ ہے جب قیامت میں پیش ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، انتظار کی تکلیف ہوگی، تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف ہو، لہٰذا میں نے جلدی سے ایک قصہ ختم کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیے تھے۔ تو یہ قصے جو آج جو کچھ بھی ہوتا ہے نا یہ قیامت میں پیش ہوگا، یہاں تک کہ سینگ والی بکری بغیر سینگ کے بکری کو اگر وہ ٹکر مارے گی اس کا بھی اس دن حساب ہوگا، لیکن وہ فوراً ختم کر دی جائے گی، مٹی میں مٹی مل جائے گی۔ تبھی وہ دیکھ کے لوگ کہیں یا لیت کنت ترابا، کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، ہم بھی ختم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم کامیاب ہو جائیں،
اور اس کے لیے انہیں بڑا ہمیں سادہ دین اسلام عطا فرمایا۔ ہمارا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بڑے پرانے دوست تھے، شروع کے دوست ہیں وہ، جب نئے نئے اسلام قبول فرمایا اس وقت کے دوست ہیں، اور میں ان کے یعنی کہ ان کو ملنے کے لیے ادھر گھر میں آتا تھا، وہ میرے گھر تشریف لاتے تھے، بچوں کے کسی بھی معاملے میں مجھ سے مشورہ فرماتے تھے، کوئی نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے بارے میں مشورہ ہوتا تھا، باتیں ہوتی تھیں، تو ان کو مل کے میرے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی تھی۔ ابھی بھی دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کا تصور میرے لیے کسی روحانی شخصیت سے کم نہیں ہے۔ تو کیا وجہ تھی؟ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں تو گلیوں میں جھاڑو دیتا تھا، نالیاں میں صاف کرتا تھا، میرے کپڑوں سے بدبو آتی تھی، مجھے تو کوئی عزت نہیں دیتا تھا، تو اسلام کی وجہ سے مجھے آج عزت ملی ہے۔ ابھی میں نے جو ایک حضرت فاروق کی بات کی نا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ولو طلبنا العزت بغیر الاسلام لا ذلنا اللہ، کہ ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت طلب کرے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اس کی چھوٹی سی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کسی بھی دوسرے مذہب میں ہر اس مذہب کے آدمی کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس مذہب کا بڑا بن جائے، کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، وہ بنتے ہیں، ہر بندہ نہیں بن سکتا۔ میں کسی کا نام کسی مذہب کا نہیں لینا چاہتا، کتنے بھی مذہب ہیں، اس میں دینی پیشوا بننے کے لیے، امام بننے کے لیے بہت سی شرائط ہوتی ہیں، اور وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ کہ واحد مذہب اسلام ہے، کوئی بھی شخص اپنی ذاتی محنت کر کے امام بن سکتا، عالم بن سکتا، مفتی بن سکتا، کوئی روکنے والا نہیں۔ ایک آدمی جیسے یہ انہوں نے مدرسہ کھولا، جو جی میں آ کے پڑھے، کوئی ممانعت نہیں، کسی مسلک کا ہو، کسی ذات کا ہو، کسی برادری کا ہو، آ کے پڑھے، بڑا بنے، کوئی ممانعت نہیں، بالکل کوئی ممانعت نہیں۔ اس بات پہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ میرے جیسا آدمی کو آج لوگ ہاتھ چومتے ہیں اور مسند پہ بٹھاتے ہیں، اپنی پریشانیاں مجھ سے شیئر کرتے ہیں، مجھ سے دعا کرواتے ہیں۔ تو دنیا میں سب سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، دولت نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے دولتوں والے آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، اگر عزت نہیں ہے تو وہ خودکشی کر لیتے۔ ابھی میرا یہ دورہ تھا یورپ کا، تو سوئٹزرلینڈ بھی جانا ہوا۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا سب سے امیر ملک ہے، پوری دنیا کی دولت وہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو یقین جانے کہ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں خودکشی ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے نام لکھواتے ہیں کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، میں جینا نہیں چاہتا، میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، میں نے بہت کمایا، کیا کروں، روٹی تو وہی کھاتا ہوں۔ اور بعض اوقات تو وہ روٹی بھی ڈاکٹر بند کر دیتا ہے، تم نے صرف بریڈ کھانی ہے، صرف دوائی کھانی ہے، صرف یہ کھانا ہے، بس ورزش کرنی ہے اتنا۔ تو میں کس لیے زندہ ہوں؟ کیونکہ وہاں وہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ یار میرا بیٹا ہے، اس کے کام آئے گا، میرے بچوں کے کام آئے گا، جب میں مروں گا تو وہ خوش۔ وہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ وہ تو نہ ان کا باپ ہوتا ہے کوئی، نہ وہ مانتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنے ہوتے ہیں، نہ ان کو بیٹوں بیٹیوں کو فکر ہوتی ہے، ان کی شادی کی فکر، ان کے مستقبل، کیونکہ حکومتیں سب سنبھال لیتی ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمیں مر جانا ہے۔ یہ واحد مسلمان ہے جس کو پتہ ہے کہ قبر میں ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی میں کپڑے بھی چاہیے، اس زندگی میں ساتھ بھی چاہیے، بیوی بھی چاہیے، بیوی کو خاوند بھی چاہیے، اس زندگی میں خوشبو چاہیے، اس زندگی میں بھی گھر چاہیے، اس زندگی میں بھی صحت چاہیے، اس زندگی میں بھی عزت چاہیے۔
وہ یہ ختم نہیں ہے، یہ مٹی مٹی نہیں ہے، اس کے بعد ایک زندگی ہے، اور جو مرتے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ موت جو ہے وہ آپ سمجھ لو وہ 10-12 سیکنڈ کی ہوتی ہے، بالکل فنا۔ اس کے فوراً بعد آدمی کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میں ابھی دنیا میں تھا، اب میں قیامت آ گئی ہے، میں مر گیا ہوں، اب اس کو سارا نظام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اس کا بیٹا تھا، یہ میری ماں کا نام ہے، یہ میرے بچوں کا نام ہے، سارا اس کو پتا تھا۔ پھر اگر اس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا ہوا، تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ ہر آدمی دنیا میں، مرد یا عورت کوئی ہو، اس کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ جب وہ مرے تو اللہ اس سے راضی۔ کیونکہ ایک نائجیریا سے جماعت آئی تھی، تو وہاں ایک ساتھی نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوطور پہ، تو راستے میں ایک سور ملا۔ اس نے کہا جی ہمیں تو پلید قرار دیا گیا ہے، اور کھانے سے ممانعت ہے، اور یہ ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، تو ہمارے لیے بھی آپ جا کے دعا کریں کہ ہمیں بھی عزت ملے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا جی وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں انسان بنا دیتا ہوں، مسلمان نہیں بناؤں گا، انسان بنا دیتا ہوں، مسلمان نہیں بناؤں گا۔ کیونکہ ہر زمانے میں ہر نبی کے ماننے والے مسلمان ہی کہلاتے تھے، ہر زمانے میں۔ تو انسان تو بنا دیتا ہوں، مسلمان نہیں بنا۔ پھر بھی کہتا میں نے انسان بن کے کیا کرنا ہے؟ اگر میں نے اللہ کو نہیں ماننا، میں نے وقت کے نبی کی نہیں ماننی، تو پھر میں سور ہی ٹھیک ہوں، میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ بہت بڑی یہ جو آپ کے ہاں ایک یہ تاثر ہے نا کہ ہمارے بھائی پہلے عیسائی تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہو کے پھر خوش ہوئے۔ اتنے خوش لوگوں کو بھی کہنا شروع کر دیا تم بھی ہو۔ آپ دیکھیں نا عبداللہ صاحب نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک سارے مسلمان ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا جس کا ہوا کہ نہیں علی، اگر تیرے ہاتھ سے ایک آدمی بھی ہدایت پا گیا کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اگر کسی نے خوشحالی دیکھنی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، آپ کے پیچھے چلے، کامیابی ملے گی۔ نماز میں رزق کی خوشحالی ہے۔ آج اتنی دنیا پریشان ہے، ایون یہ سوئٹزرلینڈ میں بھی، سویڈن گیا، ناروے گیا، فرانس گیا، اربوں پتی لوگ پریشان ہیں کہ یار پوری نہیں پڑ رہی، اتنا ٹیکس آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا۔ اگر کوئی خوشحال ہے تو وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں، 1975 سے الحمدللہ میری ایک نماز بھی کم نہیں ہے۔ آج تک مجھے نہیں پتا رزق کی تنگی کیا ہوتی ہے۔ تو آپ سارے بھی اس کی نیت ارادہ کرو۔ اور یہ جو ادارہ ہے جو ہمارا بیٹا عبداللہ اس کو چلا رہا ہے، بڑی مشکل سے چلاتا ہے، مجھے پتا ہے اس کے بہت پریشان رہتا ہے۔ دولت مند تو بے شمار لوگ ہیں مگر سخیوں کی کمی ہو گئی ہے۔ وہ جو خود آگے بڑھ کے دیکھو نا، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ چادر لے کے چلیں، یہ موقع کیوں ملا اس کو؟ میں ہمارے مکہ میں ایک مسجد ہے جو نئی بنی ہے، راجی مسجد، کیا نام ہے؟ راجی مسجد، راجی مسجد ہے، 7-8 سال پہلے بنی تھی۔ تو میں ادھر ہی تھا، جنوبی عزیزیہ میں ہے۔ تو وہ ایک عرب شیخ نے بنوائی تھی اپنی والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ اس میں اب بولے نا تو اس کو ماروں گا، چپ، بات سنو غور سے۔ میں نے کیا کہا ابھی؟ مکہ میں ایک مسجد ہے راجی مسجد، کیا نام ہے؟ راجی مسجد۔ وہ ایک عرب شیخ نے اپنی والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے بنائی۔
اور اس نے قسم اٹھائی کہ اس میں کسی کا ریال کسی کا درہم نہیں لگنے دینا، ایک بھی۔ مسجد مکمل ہو گئی، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی، پھر باتیں کر کیا کہا میں نے، کیا کہا؟ نہیں بیٹھا رہا میرے پاس بچہ، میں ابھی مسجد میں نہیں بیٹھے رہنے دو، تربیت تو ایسی ہوگی نا، پڑے گی تو چپ رہیں گے، ہاں جانے نہیں دینا، بیٹھے رہنے دو، ابھی یہی سنائیں گے واقعہ، دیکھ لینا۔ ہاں تو وہ ابھی مسجد میں نماز شروع نہیں ہوئی تھی کہ اس عرب شیخ کو خواب آیا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک بہت بڑا محل ہے۔ اس نے کہا یہ فرشتوں سے پوچھا کس کا محل ہے؟ انہوں نے کہا یہ تمہارا محل ہے، تمہارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں مسجد بنائے گا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو مسجد دنیا میں بنائے گا اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا، محل بنائے گا، تو یہ تمہارا محل ہے۔ اس نے کہا یہ جو سامنے محل ہے بہت خوبصورت، یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کا ہے جس نے تمہاری مسجد بنانے میں مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو کسی مدد لی ہی نہیں۔ اس کی آنکھ کھل گئی، صبح اس نے راج مزدور ٹھیکیدار سارے جمع کیا، آ جاؤ بھائی اس مسجد میں کس نے حصہ ڈالا؟ سب نے قسمیں اٹھائیں جی کس نے ڈالا؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی ہے، کوئی سریا، کوئی اینٹ، کوئی سیمنٹ کی بوری، کوئی روپیہ، کوئی ریال۔ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی ہے، کیونکہ اس کو انہوں نے تو دیکھا تھا۔ آخر کو گھنٹے دو بعد ایک مزدور کو یاد آیا کہ میرا پانی ڈالنے والا ڈول جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا تھا، تو میں پریشان حال ہو کے اس کو دیکھ رہا تھا، تو ایک بوڑھے سے اماں جی یہاں سے گزر رہے تھے، جو وہاں کے نہیں ہوتے حبشی خاندان کے، تو ان کی اماں جی تھے، ان کے پاس بھی ویسے ہی ڈول تھا، انہوں نے مجھے پریشان حال دے کے وہ ڈول مجھے دے دیا، بس اتنا ہی مجھے یاد ہے۔ شیخ نے کہا اس اماں کو ڈھونڈو۔ کیا کرو؟ اماں کو ڈھونڈو۔ اب وہ اماں تو سرے راہ گزرے تھے، ڈھونڈے کہاں سے ملے؟ 7-8 دن کی مشقت کے بعد وہ اماں مل گئی۔ ہمارا وہاں کزن بھی ہوتا حامد، وہ سارے محلے کے لوگ ہیں، وہ وہاں پہنچ گیا، عرب شیخ بھی پہنچ گیا کہ اماں جی وہ ڈول آپ نے دیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیا تھا۔ کتنے کا تھا؟ انہوں نے کہا 2-3 ریال کا ہوگا، 2-3 ریال۔ یہ اماں جی 5 ریال، ٹھیک ہے خوش ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے 5 ریال کیا کرنا، میں نے اللہ کے لیے دے دیا بس ختم۔ انہوں نے کہا نہیں چلیں 10 ریال لے لیں۔ میں نے کہا میں نے 10 کو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا چلو 25 ریال لے لیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے اللہ کے لیے دے دیا، جب اللہ کے لیے دیتے ہیں وہ واپس تھوڑی لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلیں 50 ریال لے لیں۔ ساتھیوں نے کہا اماں تیرا تو قبول ہو گیا، رکھ لے، تجھے کیا؟ انہوں نے کہا میں نے لینے ہی نہیں۔ شیخ نے کہا 100 ریال لے لے۔ اب میں نے کہا کیوں پکڑتا ہے، میں نے نہیں لینا۔ شیخ نے کہا 500 ریال لے لو۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ 5 ریال کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اب کہاں چلی گئی؟ 500 ریال۔ اب میں نے کہا جو 5 کی دفعہ انکار تھا وہی 500 کی جگہ۔ شیخ نے کہا 1000 ریال لے لو۔ انہوں نے کہا شیخ میں نے لینا ہی نہیں۔ اس نے کہا 5000 ریال لے لو۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں لینا شیخ۔ شیخ نے کہا 10,000 ریال لے لو۔ اماں نے کہا میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ وہ جہاں لوگ کرتے ہیں نا عدالتوں میں جا کے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہم ایمان کا سودا کرتے ہیں نا، 1000 روپیہ دے دو گواہی دوں گا، عدالت میں باتیں لگتی رہتی ہمارے۔ انہوں نے کہا نہیں میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ شیخ نے کہا 25,000 ریال لے لے اماں۔ انہوں نے کہا نہیں لینا۔ اب وہ بھی عرب تو وہ بھی عرب۔ شیخ نے کہا 1,00,000 ریال لے لے اماں۔ انہوں نے کہا نہیں لینا۔ اب شیخ کا رنگ لال، بال ایسے تھوکے، انہوں نے کہا اماں 10,00,000 ریال لے لے۔ اماں نے کہا شیخ اپنا وقت ضائع نہ کر،
جو خواب تجھے آیا وہ مجھے بھی آیا ہے، میں نے بھی اپنا محل دیکھ لیا ہے۔ تو بابا یہ ان دیکھے کا سودا ہے، ایک ڈول دے کے جس کے کروڑوں ریال لگے اس کے مطابق ڈول۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نیت کو جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے موقع پر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے لشکر کا سامان لے آئے، 30,000 تھا، تہائی سامان لے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ وہاں ایک صحابی آئے، چند کھجوریں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نے کہا ان کھجوروں کو تمام سامان کے اوپر بکھیر دو، قیامت میں اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، اللہ نیت کو دیکھتے ہیں، اللہ شکلیں نہیں دیکھتے، اللہ مال نہیں دیکھتے، اللہ دل کو دیکھتے ہیں، اللہ عمل کو دیکھتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں۔ تو جس کی نیت یہ ہو گئی، نیت انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی شروعات بھی، مسلم شریف کی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھیا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے اس آدمی کی زندگی کی ساری تہجدیں لکھ دو۔ فرشتے کہیں گے اس نے کبھی تہجد پڑھی نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ روز نیت کرتا تھا، لکھ دو۔ پھر وہاں یہ بھی ہوگا کہ کچھ لوگ پہاڑوں کی طرح اعمال لے کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو کہو کہ جس کے لیے کیا تھا نا اس کو جا کے دے آؤ۔ فرشتے کہیں گے جی اس نے عمل کیا، ہم نے خود لکھا، ہم نے اس کو مور لگائی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے مگر تم اس کی نیت کو نہیں جانتے۔ یہ نیت کیا چیز ہے جس کو فرشتہ بھی نہیں جانتا؟ نیت کو فرشتہ نہیں جانتا، وہ عمل کو جانتا ہے، وہ عمل لکھتا ہے، اس کو کیا پتا اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ نیت کا پتہ صرف اللہ کو ہوتا ہے اور اس بندے کو ہوتا ہے جس کی نیت تھی۔ اس لیے اپنی نیت کو ہمیشہ، نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ مدرسہ، یہ بچے، یہ سارے آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے لیے بغیر کہے ہوئے، یہ نہیں کہ آج مستقل کچھ نہ کچھ لگا دو۔ میرا بیان اس لیے نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ دو، یا ایسے نہیں ہے، اپنے لیے، یعنی کہ کیونکہ میرا بھائی تھا، ان کا ابا والد میرا بھائی تھا، بڑی محبت، بہت زیادہ دکھ سکھ پھولنے، بیٹھنے، بڑے دیر بیٹھے رہنا، کئی سفر کرنے، جانا۔ تو اس لیے وہ میرا اس کا چہرہ میرے آنکھوں کے آگے آتا رہتا ہے۔ وہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بچوں سے اتنی پیار کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ مرغیاں دیسی لا کے بنانی، صرف مقصد یہی تھا کہ سارے ہم مل کے دین کی محنت کریں۔ تو میری بھی آپ سے یہی درخواست ہے کہ مولانا کہ مر تو ہم نے جانا ہی ہے، لیکن مرنا نہیں، آگے زندگی ہے، آگے زندگی ہے، موت نہیں، آگے زندگی ہے۔ موت تو ایک راستہ ہے، پل ہے جو اس دنیا کو اور اس دنیا کو آپس میں ملاتا ہے، یہ ایک پل ہے، اس پل سے سب سے گزرنا ہے، سب نے گزرنا ہے۔ اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنے تعاون کریں، تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا بالاسم والعدوان، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے یہ بچے، مجھے پتہ ہے کہ پیسے ضائع نہیں کرتے، اپنا بھوکا رہ لیتے ہیں، ایک مدرسے کے بچوں کو کھانا لاتے ہیں۔ کس طرح فکر بندی سے آئے گھر میں ایک باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے آج کل پریشان ہے، دو بچوں والے پریشان ہیں، تو یہ تو ماشاءاللہ 50 60 100 بچوں کو لے کے چل رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں پھر ان کی بھی خدمت کرنی ہوتی ہے، ان کا بھی حوصلہ افزائی کرنی ہوتی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے زمانے کی تمام انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، نیکی کی دعوت دی، اور پھر جب لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر صبر کی دعوت دی، پھر اس کے ساتھ چلے، اس کو چھوڑا نہیں کہ ہو گیا مسلمان جاؤ کام کرو، نہیں، اس کے ساتھ چلے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس بچے کو، اس کے بھائی کو، ایسے دیکھو کیسے بڑے لوگ ماشاءاللہ یہاں
تشریف لانے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے. اللہ کرے ہمارا بھی حصہ اس میں پڑ جائے. آمین.